ولما توجہ، اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہوئے تلقاء مدین، مدین کی سمت، تو مدین کی طرف آپ نے اپنا رخ کیا اور مصر سے مدین روانہ ہوئے۔ مصر سے مدین کئی دنوں کی راہ پر ہے، تقریباً 7-8 دن کے بعد آپ مدین پہنچے۔ آپ راستہ اس کا نہیں جانتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ مقرر کیا جس نے آپ کو اللہ کے حکم سے مدین کا راستہ بتایا۔ ان 7-8 دن میں آپ بھوکے رہے، آپ کو کہیں بھی کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، زیادہ سے زیادہ یہ کہ بعض مقامات پر آپ نے پتے کھائے۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، امید کو ظاہر کیا کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا، وہ راستہ جو مدین تک پہنچانے والا ہے۔ آپ ان واقعات سے غور کریں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر عظیم رسول ہیں، مگر دین کی راہ میں انہوں نے بھی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ تو دین پھیلانا ایک عظیم الشان مشن ہے، اس کے لیے مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ولما ورد، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ماء مدین، مدین کے پانی کے پاس، شہر مدین سے باہر ایک کنواں تھا، لوگ اس کنویں سے پانی نکال کر حوض میں ڈالتے اور پھر حوض سے بکریوں کو پانی پلاتے۔ تو لوگ بکریاں لے کر جمع تھے اور پانی پلا رہے تھے۔ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، آپ نے وہاں پر لوگوں کا ایک گروپ دیکھا جو اپنی بکریوں کو پانی پلا رہا ہے۔ ووجد من دونہم امرأتین، ان لوگوں کے علاوہ دور آپ نے 2 عورتیں دیکھی، تذودان، جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے ہیں، بکریاں پانی کی طرف بڑھنا چاہتی ہیں اور بکریوں کو بار بار وہ روک رہی ہیں، وہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مظلوموں کے ہمدرد رہے، تو آپ نے دیکھا بھئی کیا مسئلہ ہے، کیا یہاں بھی کوئی ظلم کی کیفیات ہیں کہ ان پر پابندی ہو اور انہیں پانی نہ پلانے دیتے ہوں یہ لوگ۔ قال ما خطبکما، آپ نے ان دونوں عورتوں سے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم پانی کیوں نہیں پلاتی، یہاں پہ کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ کہنے لگیں کہ ہمیں لوگوں کے درمیان گھسنے میں شرم آتی ہے، ہم اپنی بکریوں کو اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ چرواہے بکریوں کو پانی پلا کر چلے نہ جائیں، تو جب سب چلے جائیں گے تو ہم آخر میں پانی پلائیں گے۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ یہ عورتیں اس قدر باحیا ہیں کہ مردوں میں گھسنے میں انہیں شرم آتی ہے، اس سے میری مائیں اور میری بہنیں عبرت حاصل کریں۔ آج عورتوں کو مردوں میں گھسنے میں شرم نہیں آتی، یہاں تک کہ جب ترکی کی حکومت تھی اور جب خدمت حاصل تھی خلافت عثمانیہ کو مکہ مکرمہ کی، تو وہاں عورتوں کے لیے طواف کرنے کے لیے مخصوص وقت مقرر کیا گیا تھا کہ جس کے اندر مردوں کو اجازت نہ تھی کہ وہ اندر داخل ہو سکیں۔ آج بھی یہ کیا جا سکتا ہے، مگر نہ جانے کیا وجوہات ہیں کہ سعودی گورنمنٹ ایسا نہیں کرتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کے درمیان ہوتے ہیں، عورتیں مردوں کے درمیان ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، عورتیں کچل رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایسا خانہ کعبہ کے سامنے ہونا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جو سمجھدار عورتیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کثرت طواف پر توجہ نہ دیں کہ جی ہم نے 10 طواف کر لیے، کوئی کہ جی ہم نے 15 عمرے کر لیے، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اگر جب ایسا محسوس ہو کہ دھکے بہت زیادہ لگیں گے
اور مردوں کے جسم عورتوں کے جسم سے ٹکرائیں گے تو ایسی صورت میں عورت کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ وقفہ کر لے، وہ اس وقت طواف نہ کرے. صرف واجب طواف اور فرض طواف وہ تو کرنا ضروری ہے، ہر حال میں کرنا ہوگا. اس کے علاوہ نفلی طواف اور نفلی عمرے کے اندر احتیاط عورت کو کرنی چاہیے کہ سب سے اہم اس کے لیے شرم و حیا ہے. اللہ رب العالمین نیتوں کو جانتا ہے. اگر عورت کی یہ نیت ہے کہ میں طواف کروں، مگر اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر یہ طواف کروں گی اس موقع پر، یہ نفلی طواف ہے، مجھ پر کرنا فرض تو نہیں، مگر مرد کا جسم میرے جسم سے نہ ٹکرائے یہ مجھ پر فرض ہے، تو اب وہ یہ خیال کرے کہ اگر میں طواف کرنے کا دل تو ہے لیکن چلو قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، خانہ کعبہ کا دیدار کرتی ہوں، تو یہ جس کے لیے رک رہی ہے شرم و حیا کی وجہ سے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک طواف کے بدلے میں سینکڑوں طواف کا ثواب دے دے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسی طرح حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یہ جلد بازی نہ کریں، کسی کو دھکا نہیں لگنا چاہیے. بوسہ لینا یہ سنت مبارکہ ہے، اگر لے لیں تو سعادت ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس لیے حجر اسود کا بوسہ نہیں لے سکتا کہ اگر بوسہ لینے جاؤں گا تو لوگوں کے حقوق پامال ہوں گے، لوگوں کو دھکے لگیں گے، اور وہ پھر دور سے آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے اور کہہ رہا ہے پروردگار افسوس میں بوسہ نہیں لے سکا اس لیے کہ مسلمانوں کو میری ذات سے تکلیف نہ ہو، تو ہو سکتا ہے اسے جو لوگ بوسہ لیتے ہیں اس سے زیادہ ثواب دے دیا جائے. تو ہمیں ان باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. وہ طاقت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے اور شرم و حیا کے اظہار کرنے کی جگہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم مردوں کے درمیان گھسنا پسند نہیں کرتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر اگر ایسی ہی بات ہے اور اتنا تمہیں خیال ہے تو پھر تم کیوں نکلی ہو؟ تمہیں گھر رہنا چاہیے. اور تمہارے گھر کا کوئی مرد بکریوں کو چراتا، کیونکہ جو مرد باحیا ہوتے ہیں وہ اپنی عورتوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے کام کاج کے لیے نہیں بھیجتے، اور جو شرم و حیا سے عاری ہوتے ہیں وہ اپنی عورتوں کو کام کاج کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہیں، اور غیر مردوں سے نہ جانے کتنی مرتبہ انہیں کلام کرنا پڑتا ہوگا. اور فی زمانہ تو جو عورتیں کام کاج کر رہی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اب ہمارے معاشرے میں لوگوں کی نگاہیں بھی خراب ہو گئیں اور دل بھی خراب ہو گئے. اس میڈیا نے لوگوں کی سوچوں کو گندا کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ بات آپ کی درست ہے، مگر ہم کیا کریں، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں، صرف ایک ہمارے والد ہیں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، جو انتہائی کمزور اور بہت زیادہ بڑی عمر کے ہیں. وہ چلنے پھرنے سے اور یہ کام کرنے سے معذور ہیں. وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد شیخ کبیر ہیں، بہت ہی بڑی عمر کے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے پیچھے نگاہ دوڑائی تو آپ کو ایک کنواں نظر آیا جس پر بہت ہی زیادہ بھاری پتھر تھا کہ کئی افراد مل کر اسے ہلانا چاہیں تو ہلا نہ سکیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ سے اس پتھر کو دھکا دیا تو وہ لڑک کر گر گیا. تو وہ عورتیں حیران ہوئیں کہ موسیٰ علیہ السلام میں اتنی طاقت ہے. تو وہ نبوت کی طاقت تھی. نبی کی طاقت کو اپنی طاقت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. فسقا لہما، آپ نے ان دونوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور وہ دونوں صاحبزادیاں روانہ ہو گئیں. ثم تولی الی الظل، آپ نے ان عورتوں سے کھانے کا سوال نہیں کیا، حالانکہ 7-8 دن سے آپ بھوکے تھے. پھر آپ ایک سائے کی طرف لوٹ گئے اور ایک سائے میں جا کر آپ لیٹ گئے. فقال، پھر عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار جو کھانا تو مجھ پر نازل کرے اس کھانے کا میں محتاج ہوں، یعنی اے پروردگار تو مجھے کھانا عطا فرما. وہ دونوں صاحبزادیاں گھر جلدی پہنچ گئیں. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج آپ جلدی کیسے آ گئیں؟
تو کہنے لگیں کہ یہ واقعہ ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بڑی صاحبزادی حضرت صفورہ کو بھیجا اور کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ. فجاءته احداهما، ان دونوں صاحبزادیوں میں سے ایک خاتون آئیں. اب دیکھیں، عورت آ جائے اور بلا کر چلی جائے، یہ تو ایک روٹین کا معاملہ ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے اس خاتون کی چال کو ذکر کیا. وہ چل کیسے رہی تھی؟ فرمایا تمشی علی استحیاء، وہ شرم و حیا کا پیکر بن کر چل رہی تھی. مرد بے باک ہو، نڈر ہو تو مردوں کا معاملہ اور ہے. عورت اچھی لگتی ہے جب وہ شرم و حیا کے زیور سے آراستہ ہو. جو بے باک ہو اور منہ پھٹ ہو اور شرم و حیا سے آری ہو، وہ عورت حسن سے محروم ہے. عورت کا حسن شرم و حیا ہے. عورت کے لیے یہ خوبصورتی ہے. اسی کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کہ وہ شرم و حیا کا پیکر بن کے چل رہی تھیں. ان کی چال ایسی کیا تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ وہ شرم و حیا کا پیکر بن کے چل رہی تھیں. مفسرین فرماتے ہیں اس سر سے لے کر پاؤں تک اپنی چادر میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئی تھی اور چہرہ بھی آپ نے چھپایا ہوا تھا اور نگاہ نیچی کر کے چل رہی تھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. قالت، وہ بولی ان ابی یدعوک، بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا، ہمارے والد چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا معاوضہ اجرت دیں. آپ نے فرمایا میں نیکی پر کوئی معاوضہ لینا نہیں چاہتا، مگر چونکہ آپ کے والد اللہ کے نبی ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، تو میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اب وہ آگے چلنے لگی اور راستہ بتانے کا طریقہ یہی ہے کہ جو راستے کی رہنمائی کرے وہ آگے چلے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ پیچھے چلیں، اور جب مڑنے کا ہو تو مجھے کہہ دیں کہ دائیں طرف مڑیں کہ بائیں طرف مڑیں. یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ یہ نہ چاہتے تھے کہ ہوا سے چادر اڑے اور آپ کے لباس پر آپ کی نگاہ پڑ جائے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے لباس کو یا ان کی چادر کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ یہ آگے چلتی تو بار بار ان کو دیکھنا پڑتا کہ کس طرح مڑ رہی ہیں. اللہ کے نبی ہر برے خیال سے ہمیشہ کے لیے معصوم ہے، ان پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا، پھر بھی نگاہوں کی حفاظت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں. اور اس واقعے میں، پورے واقعے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی نگاہ اٹھا کر ان دونوں صاحبزادیوں کو دیکھا نہیں. اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. فلما جاءہ، پھر جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے کھانا پیش کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، ہم نیکی پر اجرت لینے کو پسند نہیں کرتے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی محنت کی مزدوری نہیں ہے، بلکہ ہمارے آبا و اجداد کا یہ طریقہ ہے کہ ہمارے گھر پر جو بھی آئے، مسافر ہو مہمان ہو، تو ہم اس کے سامنے کھانا ضرور پیش کرتے ہیں. تو یہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے، یہ کوئی محنت کی مزدوری نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھا لیا. اب دیکھیں 8 دن کے بھوکے ہیں، اس کے باوجود بھی نیکی پر صلہ لینا نہیں چاہتے. وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پورا قصہ بیان کیا اور کہا اس طرح واقعات ہوئے ہیں. قال لا تخف، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا آپ خوف نہ کریں. نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے آپ نجات پا گئے. مدین جو ہے یہ فرعون کی حکومت کے اندر داخل نہیں ہے، تو فرعون کی فوجیں یہاں پر کچھ نہیں کر سکتی. قالت احداہما، ان دونوں خاتونوں میں سے ایک خاتون نے کہا یا ابتی، اے میرے والد، استاجرہ، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیں، انہیں اپنا نوکر رکھ لیں کہ یہ بکریاں چرایا کریں اور ہم گھر میں بیٹھیں اور انہیں ہم محنت کی مزدوری دے دیں گے.
ان خیر من استاجرتا، جتنے بھی آپ مزدور رکھیں گے یا نوکر رکھیں گے ان میں یہ سب سے بہتر ہیں۔ القوی، یہ قوی ہیں، انہوں نے قوت تو یہ دیکھی تھی کہ ایک ہاتھ سے موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بھاری پتھر آپ نے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ الامینو، اور یہ امانت دار ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں امانت دار سے یہی مراد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے ان صاحبزادیوں کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا، اور پھر یہ فرمایا آگے مت چلو، پیچھے چلو، اور آپ سمجھ گئیں کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ ان کی چادر پر بھی بار بار آپ کی نگاہ نہ پڑے۔ اس قدر آپ محتاط ہیں اور اس قدر آپ پاکیزہ دل کے ہیں، تو ایسا ملازم رکھنے میں ہمارے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی ارید، میں ارادہ کرتا ہوں، ان کی حقا احدبنتی، کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح آپ سے کر دوں اے موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیں، اگر باپ نکاح کا پیغام دے یا لڑکی والے نکاح کا پیغام دیں، اگر یہ بری بات ہوتی تو شعیب علیہ السلام کبھی نکاح کا پیغام نہ دیتے۔ تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ ہندو تہذیب کے ساتھ ہم رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی سوچیں ہماری ہندوانہ ہیں۔ تو یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ لڑکی والے اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھیں، یہ بوڑھی ہو جائے جب تک باہر سے رشتہ نہ آئے یہ ڈھونڈنے کے لیے نہ نکلیں۔ جس طرح لڑکے والے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکل سکتے ہیں، لڑکی والے بھی نکل سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسا ماحول تھا کہ اس میں اگر رشتے کا پیغام دیا جائے، نکاح کا پیغام دیا جائے، سامنے والا اگر قبول نہ کرے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ اب ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ رشتہ بھیجا جائے اور وہ سامنے سے انکار کر دے تو ہمیشہ کے لیے نفرت ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ پھر اس لیے لوگوں نے ایک دوسرا طریقہ ایجاد کیا، اب ڈائریکٹ تو منع نہیں کر سکتے تو استخارہ کرواتے ہیں۔ اب استخارے میں ہاں آ جائے اور انہیں منع کرنا ہو تو پھر جھوٹ بولتے ہیں، کیا کریں ہمارا من تو بہت ہے مگر استخارے میں منع آ گیا۔ یہ مجبوری کیوں پیدا ہوئی؟ اس زبان سے جھوٹ جاری کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ لوگ بہت زیادہ مائنڈ کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رشتے کا انکار کرنا گویا کہ ہمیں ریجیکٹ کرنا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے سامنے آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا تو حضرت عثمان غنی نے منع کر دیا، لیکن حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی کی دوستی برقرار رہی۔ ہاتین، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح میں آپ سے کر دوں اے موسیٰ علیہ السلام، میں یہ چاہتا ہوں، یعنی میں نکاح کا آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ علی ان تأجرنی 8 حجج، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں مہر کہاں سے ادا کروں؟ تو کہنے لگے اس مہر پر کہ 8 سال تک آپ میری مزدوری کریں تو یہ مہر بنے گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، پس اگر آپ 10 سال پورے کر دیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ یعنی 10 سال کی مدت مان لیں یا 8 سال کی، دونوں میں سے ایک مدت کا آپ تعین کر لیں تو یہ مہر مقرر ہو جائے گا، اس میں آپ میری ملازمت کریں گے۔ تو مہر رقم بھی ہو سکتی ہے اور مہر کسی اور کی ملازمت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مہر نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں اس عورت سے نکاح کرتا ہوں اس مہر پر کہ میں اس عورت کی خدمت کروں گا یا اس کی ملازمت کروں گا، یہ جائز نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام عورت سے نکاح کر رہے ہیں اور ان کے باپ کی مزدوری کرنا اور ان کی بکریاں چرانا یہ مہر مقرر کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا۔ وما اريد ان اشق عليك، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں آپ پر اس لیے پیغام نکاح کا نہیں دے رہا کہ آپ کو مشکل میں ڈالوں، آپ کو قبول کرنا ہو تو کریں، نہ کرنا ہو تو میں ناراض نہیں ہوں گا۔ اصل میں حضرت شعیب علیہ السلام 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ کر ان کی مزید تربیت کرنا چاہتے تھے کہ نبی کی تربیت کر رہا ہے
اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نبیوں کو آپس میں مقامات حاصل ہیں. ستجدونی انشاء اللہ من الصالحین، ان قریب آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ نیکوکار پائیں گے، ہم آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے. قال ذالک بینی و بینک، آپ نے فرمایا یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ کر اس بات کو قبول کر لیا. ایم الاجلین قضیت، دونوں مدتوں میں سے جس بھی مدت کو میں پورا کر دوں، فلا عدوان علیہ، پھر مجھ سے کوئی اور مطالبہ نہیں کیا جائے گا. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ ان تمام باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں وہ وکیل ہے، وہ گواہ ہے. 10 سال پورے ہوئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر مصر روانہ ہوئے اپنی والدہ سے ملاقات کرنے کے لیے.